السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں اسلام کی تباہی اور بربادی کے پیش نظر متعدد دینی تحریکیں اور تنظیمیں معرض وجود میں آئی ہیں، اور ان جماعتوں میں خارجیت اور معتزلیت جو ہے یہ غالب ہے۔ خارجی ایک جماعت تھی جو صحابہ کے زمانے میں جنگ جمل، جنگ صفین کے موقع پر وجود میں آئی تھی، اور اس تنظیم نے یعنی خوارج نے مسلمانوں کے ائمہ اور مسلمانوں کے رہنماؤں پر کفر کا حکم لگا دیا تھا، اور اس کے بعد اس جماعت نے مسلمانوں کے ائمہ کا قتل تک کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پہلے شکار تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کر دیا اور اپنی خارجیت کا ثبوت پیش کیا۔ دور جدید میں بھی جدید معتزلیت اور جدید خارجیت کے نام سے کچھ تنظیمیں وجود میں آئی ہیں۔ اس میں ایک تو مصر کی اخوان المسلمین، اور ہندوستان میں وہ جماعت اسلامی کے نام سے معروف اور معنون ہے، اور انڈونیشیا کی جماعت حزب معصومی۔ یہ تنظیمیں جو ہیں اسی جدید خارجیت اور جدید معتزلیت کا شکار ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا مطمع نظر، ان کا سیاسی مکتبہ فکر جو ہے وہی حجت ہے، وہی حرف آخر ہے۔ ایک طرف تو یہ تنظیمیں روافض اور شیعوں سے گٹھ جوڑ کرتی نظر آتی ہیں، ان سے اتحاد کرتی نظر آتی ہیں، اور دوسری جانب موحدین کو گمراہ قرار دیتی ہیں، ان کی مذمت کرتی ہیں، ان کی مخالفت کرتی ہیں، اور ان کو بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ کے نام سے مشہور کرتی ہیں۔ ہندوستان میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اس جدید فتنہ اعتزال اور فتنہ خارجیت کے لمبردار تھے۔ سن 1940 یا 41 میں جب یہ جماعت معرض وجود میں آئی تھی، تو اس پہلی مجلس میں موجود علماء و ائمہ، اکابر علماء و ائمہ سے بھی کلمہ توحید پڑھوایا گیا تھا، گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور انہیں آج کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کرنا ہے اور اسی اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ جماعت اسلامی کی تاسیس کے موقع پر علماء دیوبند میں شیخ ابو الحسن ندوی اور مولانا منظور نعمانی موجود تھے، اور اہل حدیث میں بھی بعض علماء موجود تھے، اور یہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث مولانا مودودی کے اس دعوے کی بنیاد پر اس سے متحد ہو گئے تھے، اور اس دعوت سے متفق ہو گئے تھے کہ آغاز میں مولانا مودودی نے اس جماعت کے قرآن و سنت پر مبنی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مولانا مودودی کے نظریات سامنے آنا شروع ہو گئے، اور اس میں خارجیت اور معتزلیت کے آثار اور عناصر کو علماء نے محسوس کیا،
اور دھیرے دھیرے وہ علماء و ائمہ اس تنظیم سے الگ ہوتے چلے گئے۔ مولانا ابوالحسن ندوی اور منظور احمد نعمانی یہ دونوں جو ہیں بعد میں اس تنظیم سے الگ ہو گئے، اور یوں ہی علماء اہل حدیث میں علامہ عبید اللہ رحمانی، مولانا نذیر احمد رحمانی اور عبدالغفار حسن صاحب جو ہیں، زندگی کا بڑا حصہ جو ہے جوانی کا اسی جماعت میں گزارا موصوف نے، اور آخر میں آخری عمر میں جو ہے جب اس فتنے کے تمام روپ سامنے آ گئے تو مجبوراً جو ہے بربنائے مجبوری اس تنظیم کو چھوڑنا پڑا۔ لیکن اہل حدیث عالم مولانا جلال الدین عمری جو ہے آج تک اس جماعت سے متحد ہیں، متفق ہیں اور کام کر رہے ہیں، اپنے نفس کو مار کر۔ قرآن اور سنت کی جو تبلیغ انہیں کرنا چاہیے تھی، اس جذبہ جانفزا کو ختم کرتے ہوئے موصوف جو ہیں اسی تنظیم سے آج تک وابستہ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک المیہ رہا ہے کہ جدید دور میں جو حضرات برادران میں شمار ہوتے ہیں، برادرز، اس میں جدید دور کے چھوٹے لیول کے صاحبان علم جو ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن بڑے لوگوں میں مولانا ابوالعلا مودودی اور مصر کے قطب مولانا قطب جو ہیں، جن کو شہید کے نام سے معنون کیا جاتا ہے، اور حزب اللہ معصومی کے قائد، یہ لوگ جو ہیں کسی بھی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، اپنی کوشش اور اپنی کاوش کی بنیاد پر، مطالعے کی بنیاد پر یہ لوگ مشہور و معروف ہو گئے، اور جتنی بھی برائیاں، جتنی بھی بربادیاں، جتنی بھی دینی گمراہیاں جو ہیں وہ انہی سے منسوب ہیں۔ وہ لوگ جو علماء و ائمہ نہیں تھے، جو کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے، اور ان لوگوں نے ائمہ کے سامنے اور علماء کے سامنے مدارس اسلامیہ میں زانوِ تلمس طے نہ کیا تھا، یہی لوگ جب قوم کے رہبر بن کے آگے آئے تو دنیا بھر کی بربادیاں، تباہیاں اور بدعقیدیوں کے علمبردار بنے۔ ہندوستان میں اور پاکستان میں اور ساری دنیا میں جماعت اسلامی یا دیگر ناموں سے، جیسے افغانستان میں، جیسے انڈونیشیا میں حزب معصومی، اور مصر میں اخوان المسلمین کے نام سے یہ تنظیمیں الگ الگ شکل میں موجود ہیں، جو ساری دنیا کے ائمہ و علماء کی تکفیر کرتی ہیں، انہیں گمراہ ثابت کرتی ہیں، اور اپنے مکتبہ فکر اور اپنی فکر کو جو ہے، اپنی فکر و نظر کو جو ہے مقدم قرار دیتی ہیں۔ اور یہ تنظیمیں اپنے مدارس اور اپنی مساجد قائم نہیں کرتے، نہ ان کے اسکول ہیں، نہ ان کے کالجز ہیں، اور ان میں خاص طور سے علماء نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ علماء بیزاری ان کا مطبع نظر ہے، ان کا نقش اولین ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تنظیم میں علماء پیدا نہ کریں، بلکہ دیگر جماعتوں کے علماء کو یرغمال بنا کر اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مولانا ابوالعلا مودودی جو ہیں وہ جدید دور میں ہندوستان کے سب سے اول تحریکی ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں اور پاکستان میں جدید فتنہ اعتزال کا آغاز کیا اور جدید خارجیت کا علمبردار بنے۔ ان کے جو دعاویٰ ہیں مختلف ہیں۔ یہ مولانا ابوالعلا مودودی جو ہیں، قرآن عظیم کی تفسیر جو ہے تفہیم القرآن آپ نے مؤلف کی، اس کو لکھا آپ نے، موصوف نے اس جدید دور میں بالکل جدید طرز تحریر اختیار کیا، اور انہوں نے قدیم علماء اور ائمہ سلف سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے طور پر جو ان کے ذہن میں آیا، جو ان کے دماغ میں آیا، اسی کو دین قرار دیا۔ موصوف نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ و علماء و فقہا کی تفسیر سے ابا کرتے ہوئے، گریز کرتے ہوئے اپنی ذاتی تفسیر کو جو ہے، یا تفسیر بالرائے کے ذریعے، یعنی اپنی رائے کو تھوپ کر جو ہے اپنے نظریات و اپنے افکار کو پیش کیا۔
جبکہ قرآن عظیم کی تفسیر جو ہے وہی مقبول اور معتبر ہوتی ہے جو ان لوگوں کے ذریعے ہم کو پہنچی ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھے۔ صحابہ کے سامنے جبرائیل کا آنا جانا تھا، اللہ کے رسول کی موجودگی میں تمام اصطلاحات اور تمام شانہائے نزول جو ہیں انہیں معلوم تھے، وہاں کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی تہذیبی حالات سے وہ لوگ واقف تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے نبی کے سامنے جبرائیل کا آنا جانا تھا، جبرائیل ان کے نبی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے تھے، اور صحابہ کرام تمام تناظر سے واقف ہوتے تھے، قرآن عظیم کی آیات کے نزول کے پورے تناظر سے اور اللہ کے رسول کی بیان کردہ تفسیر سے واقف تھے۔ لیکن مودودی صاحب نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہا کی جو تفسیرات ہیں ان سے مکمل طور سے گریز کیا، اور خود جو سمجھے، ان کے دماغ میں جو باتیں آئیں اور قرآن عظیم کی آیات کی جو توجیہ اور تفسیر ان کے دماغ میں آئی وہی پیش کی۔ پوری تفسیر میں ہم صحابہ، تابعین و تبع تابعین اور محدثین، علماء، فقہا کی تفسیرات سے ہم انہیں ماورا سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ تو تھا تفسیر کا معاملہ۔ حدیث کے معاملے میں بھی مولانا ابوالعلا مودودی نے شکوک اور شبہات پیدا کیے، بخاری اور مسلم کی احادیث کا بھی انکار کیا، اور اپنے نظریات کا اظہار یوں کیا کہ بخاری اور مسلم یا دیگر کتب احادیث میں جو احادیث پائی جاتی ہیں ہماری عقل کے مطابق جو ہوں گی ہم وہی مانیں گے، اور یہ احادیث جو ہیں چند انسانوں سے چند انسانوں کی طرف منتقل ہوئی ہیں، اس سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ ظن کا ہے، گمان کا ہے، علم الیقین اور حق الیقین ان سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر جس حدیث کا چاہا انکار کر دیا، ان کے عقل میں جو حدیث آئی اس کا اقرار کر لیا، اور جو ان کی عقل کے مطابق نہ ثابت ہوئی اس کا انکار کر دیا۔ جس طریقے سے خوارج اور معتزلہ نے زمانہ قدیم میں اللہ کے رسول کے بعد جب یہ فتنے پیدا ہوئے، ان لوگوں نے بھی احادیث کا انکار کیا اور قرآن عظیم کی آیات کی تفسیر جو ہے اپنے من کے مطابق کی ان لوگوں نے۔ بالکل یہی جدید دور میں مولانا ابوالعلا مودودی نے کیا۔ قوم کے اندر میں سنت کی محبت اور حدیث کی محبت کے بجائے حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ یہ تک کہہ دیا کہ کوئی شریف آدمی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا ہے کہ بخاری میں موجود تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ بولنے والی جو حدیث ہے وہ جھوٹ نہیں تھے، اکاذیب ثلاثہ جن کو کہا گیا ہے، بلکہ وہ سامنے جو موجود جو کنگ تھا اس کے سامنے تعویل اور توجیہ کے طور پر جو ہے حضرت ابراہیم نے تعویلاً اور توجیہاً جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے تھے جن کو کذب کہا گیا ہے، جنہیں ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ تو مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بخاری کے راویوں پر شک کرنا ممکن ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث سے جھوٹ ثابت ہو یا ایک نبی کا جھوٹ ثابت ہو یہ ہم نہیں مان سکتے۔ یعنی بخاری کی احادیث کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ احادیث جو ہیں یہ چند انسانوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں، ان پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ ظن و تخمین کا ہے، حق الیقین اور علم الیقین ان سے نہیں مل سکتا۔ اسی لیے مولانا مودودی کے دین میں یا مودودیت کے فتنے میں قرآن اور سنت کا کوئی مقام نہیں۔ قرآن عظیم کی تفسیر وہ ہے جس کو مولانا مودودی سمجھے ہیں، اور حدیثیں وہی صحیح ہیں جو ان کے ذہن میں آتی ہیں۔ لہذا جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان کے خلوص اور ان کی دینداری میں ہم شک نہیں کرتے ہیں۔ اس تنظیم سے وابستہ حضرات صاحبان علم ہوتے ہیں، جدید دور کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے نیتوں پر ہم شک نہیں کر رہے، ان کے خلوص اور ان کے تقوی پر ہم شک نہیں کر رہے، لیکن یہ بھولے بھالے مسلمان جو ہیں یہ فکر کے اندر جو انحراف پیدا ہوا ہے اس کا شکار یہ لوگ ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو دین کی معلومات نہیں ہے، لہذا خلوص اور للہیت کی بنیاد پر ان لوگوں نے دعوت اسلامی یا جماعت اسلامی کی تعلیم کو لبیک کہا۔
تو مولانا مودودی نے حدیث کے باب میں بھی شکوک اور شبہات پیدا کیے، اور ایک اور نظریہ جو ہے پیش کیا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے اسلامی نظام کا نفاذ کرنا ہے، حکومت الہیہ کا قیام کرنا ہے، لیکن جب سیاسی قدغنے اور سیاسی پریشانیاں ان پر آئیں تو اس کو اقامت دین کے نام سے موسوم کیا، اور پریشانیاں آئیں تو اقامت خلافت کا نام دیا۔ ایک طرف تو یہ صحابہ کرام کی تائید کردہ ملوکیت کا انکار کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملوکیت کا آغاز کیا، بادشاہت کا آغاز کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے، اور خلافت راشدہ 30 سال 6 ماہ میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے بادشاہت آئی جس نے اسلام کی تعلیمات کو تباہ و برباد کر دیا، اور تمام فتنے جو ہیں اسی دور میں شروع ہوئے۔ تو اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو امیہ کی خلافتوں کو جو ہے ملوکیت کے نام سے بدنام کیا۔ ایک طرف تو صحابہ کرام نے جس ملوکیت کا آغاز کیا تھا، جو ملوکیت نہیں تھی وہ خلافت ہی تھی۔ نظام سیاسی چاہے ملوکیت کا ہو، بادشاہت کا ہو یا خلافت کا ہو، یہ 2 نام الگ الگ آئے ہیں، اور قرآن عظیم کی آیات بینات میں بیان کردہ جو حقائق ہیں اس میں بہت سے انبیاء، حضرت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ لوگ جو ہیں بادشاہ تھے، اور اللہ نے کہا کہ ان کو ملکن صالحن کا لقب دیا۔ اللہ نے بادشاہت کی تعریف فرمائی اور اس کا ذکر جو ہے انبیاء سے منسوب کیا، لیکن بدنام کرنے کے لیے شیعی فکر و نظر کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کو خلافت کے نام سے معنون اور مشہور کیا، اور اس کی مذمت بیان کی، اور ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت۔ اس میں خلافت راشدہ کی بنیادوں کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد میں ملوکیت کو بدنام کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ملوکیت کی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی تھی، اور جو امیر معاویہ کے زمانے تک جو ہے مکمل بادشاہت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ ایک طرف تو ملوکیت کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام میں خلافت ہے، بادشاہت نہیں، ملوکیت نہیں، اور دوسری طرف خود جمہوریت کو تائید کرنے والے یہ اولین لوگ ہیں۔ مولانا مودودی نے ایران کے اندر میں جمہوریہ اسلامیہ کا نظریہ جو پیش کیا تھا، خمینی نے اس کی تائید کی، بلکہ انڈونیشیا کے حزب معصومی اور ہندوستان کی جماعت اسلامی اور مصر کے اخوانی، یہ تینوں جماعتوں کے عظیم ترین اکابر ایک تنظیم میں متحد ہوئے، اور ایک چارٹر پلین کے ذریعے جو ہے ایران پہنچے، اور وہاں پر شاہ ایران کی مہمانی قبول کی، اور وہاں پر ان کی ہمت افزائی کی، ان کو تہنیت پیش کی، مبارکباد پیش کی۔ ایران میں اسلامی جمہوریہ کے نام سے جو سیاسی نظام لائے تھے ان کے امام خمینی جو ہے شیعوں کے شیعہ امام جو ہے امام خمینی، اس کی تائید کی۔ اس جمہوریہ یعنی ایک طرف تو اسلام کے خلافت راشدہ کے علمبردار بنے، نظریہ خلافت کی تائید کرنے والے بنے، حالانکہ خلافت راشدہ میں انہوں نے دنیا بھر کی غلطیاں ظاہر کی ثابت کی ہیں اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں، اور ملوکیت کو جو ہے ایک غیر اسلامی نظریہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید کو اپنا ولی عہد اور اپنا جانشین جو قرار دیا تھا، اور تمام صحابہ نے جو ہے ان کو تسلیم کیا تھا، اس کو تو ناجائز اور حرام مانا کہ یہ بدترین بدعت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے۔ معاویہ نے تلوار کے زور پر، قوت کے زور پر اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ جو ہے اپنا جانشین مقرر کر دیا، اس کو گمراہی اور اس کو بدعت قرار دے کر بدنام کیا۔ اور یہاں پر جو ہے شیعہ جو ان کو کافر گردانتے ہیں، جو صحابہ کی مذمت کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فاحشہ قرار دیتے ہیں، کافر گردانتے ہیں، تمام صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور حضرت مقداد، ان 4-5 صحابہ کو چھوڑ کر سب کو مرتد قرار دیتے ہیں۔ تمام صحابہ جو ہیں نبی کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور اللہ کے رسول جو ہیں خوف کی بنیاد پر علی کو اپنا وارث جو ہے نامزد نہ کر پائے، اپنا خلیفہ نامزد نہیں کر پائے۔ تو جو شیعہ حضرات، امام خمینی جو ان کے ہیں، خمینی جو ہیں ایران کے جمہوریہ اسلامیہ کے لمبردار، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو جو حضرات صحابہ کو کافر بولنے والے ہیں، ان کا قرآن عظیم بھی الگ ہے، یہ صحابہ کی مذمت کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدکار اور فاحشہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کافر گردانتے ہیں، اور صدیق اکبر کو کافر اور حضرت عمر کو منافق گردانتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کو بدعتی قرار دیتے ہیں، تمام صحابہ کا انکار کرتے ہیں، تمام صحابہ کو مرتد قرار دیتے ہیں، اسلام سے نکل جانے والا قرار دیتے ہیں۔ ایسے امام خمینی کو ایک عظیم الشان اسلامی انقلاب کا لمبردار قرار دیا، اور انڈونیشیا کی حزب معصومی اور مصر کی اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے 35 لوگ وہاں پر پہنچے اور ان کو مبارکباد پیش کی، وہاں پر ان کی مہمانی قبول کی اور ان کی تعریف کی، اور ایران کی مملکت کو جو شیعہ مملکت ہے اس کو اسلامی جمہوریہ قبول کیا، اس کی تائید کی، اور کہا، مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں کہا کہ اس وقت دنیا میں عظیم ترین انقلاب جو ہے اسلامی انقلاب، وہ خمینی کا انقلاب ہے۔ ایران میں آنے والا جو سیاسی نظام ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی انقلاب ہے، اسلامی نظام سیاسی ہے۔ جو لوگ ہمارے ائمہ کا انکار کرنے والے ہیں، انہی شیعوں نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا۔ عبداللہ بن سبا جو مسلک شیعیت کا بانی ہے، اس نے جو ہے اسلام میں گھس کر، عبداللہ بن سبا نے حضرت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً جو ہے یرغمال بنا لیا، ان کو مجبور کر دیا اور ان کو امام بنا کر انہیں بھی قتل کر دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو قتل کیا، حضرت حسن کو زہر دیا، حضرت امیر معاویہ کو شہید کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قتل کیا۔ ان لوگوں نے دنیا بھر کے اور ایک جدید مسلک، ایک جدید مذہب جو ہے شیعیت کی بنیاد پڑی، جو پہلے تو شیعیت خفیفہ تھی، ہلکی شیعیت تھی، بس یہاں تک محدود تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مانا جائے اور وہ مقدم ہیں، اور تینوں جو خلفاء ہیں یہ بعد میں جو ان لوگوں نے جو ہے خلافت غصب کر لیا تھا، لیکن بعد میں 4ویں یا 5ویں صدی ہجری میں یہ مکمل شیعیت جو ہے رافضیت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور ان لوگوں نے، پوری تاریخ شاہد ہے کہ شیعوں نے سنی ائمہ و سنی علماء کو اور بادشاہوں کو قتل کیا۔ اپنے دور تاسیس میں جب شیعیت کی بنیاد پڑی تھی تب بھی ان لوگوں نے حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو قتل کیا، اور کربلا جس کے نتیجے میں جو ہے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان اور کربلا کا حادثہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے باطنی تحریک نے جو ہے 3 اور 4 صدی ہجری میں بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے ائمہ کو، بغداد کی تباہی بربادی میں انہی شیعوں کا ہاتھ تھا۔ چنگیز خان کو دعوت دینے والے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے یہی شیعہ تھے، اور ہندوستان میں بھی میر جعفر اور میر قاسم کے نام سے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے دعوت دی اور ہندوستان کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ شیعہ جو ہیں کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے ہیں، جو ہمارے ائمہ کو اور ہمارے علماء کو اور ہمارے خلفاء کو قتل کرنے والے ہیں، انہیں کافر بولنے والے ہیں، انہیں گالی بکنے والے ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاحشہ بولنے والے ہیں۔ جو ہماری ماں کو فاحشہ بولے اور کافرہ بولے اس کو ہم تائید دیں اپنی؟ تو مولانا مودودی نے اسلامی نظریات اور اسلامی عقیدے کے بارے میں کوئی تدبر نہیں کیا
کہ ان شیعوں کے کیا نظریات ہیں، سیاسی گٹھ جوڑ جو ہے وہ کر لیا، اور امام خمینی کے تشیع کے باوجود بھی ان کی تائید کی، اور یہاں تو خلافت راشدہ میں بھی کیڑے نکالے۔ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جو ہے ان لوگوں نے حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں دنیا بھر کے یعنی خلافت کو ماننے کے باوجود بھی اس میں بدعات کو تلاش کیا، اس کو ظاہر کیا۔ تو جو خلافت راشدہ نبی سے ثابت تھی، اور وہ ملوکیت جس کو اللہ کے رسول نے الملک والرحمہ کہا، حدیث ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے جو ہے لفظ ملوکیت کا استعمال کیا اور اس کے لیے رحمت کا استعمال کیا، یعنی بادشاہت میں رحمت۔ لیکن ان کو جو ہے یہ اللہ کے رسول کی تائید نظر نہیں آئی، یہ سمجھے نہیں، انہوں نے ملوکیت کو اور بادشاہت کو مطلق ناجائز اور حرام قرار دیا، جبکہ اللہ کے رسول کی تائید اس میں شامل تھی کہ اس کے بعد جو ہے ملک والرحمہ ہوگا، یعنی ایسی بادشاہت جو رحمت ہوگی۔ اور یہ دور جو ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت یزید کے دور ہم گردان سکتے ہیں، بلکہ ثابت ہے۔ تو ایک طرف تو جانشینی اور ولی عہدی جو اسلامی نظریہ ہے، اور تمام صحابہ کرام نے ولی عہدی کو، حضرت یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضرت یزید کی جانشینی تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمۃ المسلمین، امہات المومنین اور تمام مسلمانوں کے ذریعے جو ہے معرض وجود میں آئی تھی۔ پوری ملت اسلامیہ نے ولی عہدی کو اور جانشینی کو جائز قرار دیا تھا، اور جس کو یہ کہتے ہیں کہ ملوکیت ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو امیہ کے جو خلفاء اور ائمہ گزرے ہیں ان کو بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ارے یہ الفاظ جو ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خلافت ہو یا بادشاہت ہو، دونوں ایک ہی چیز کے دو روپ ہیں۔ تو ایک طرف تو ان کو جانشینی، یزید کی جانشینی جو ہے وہ غلط معلوم پڑتی ہے، اور بادشاہت کے نام پر حضرت معاویہ کے دور کو دور تاریخ کہتے ہیں، لیکن ان کو جمہوریہ اسلامیہ ایران جو ہے یہ راس آیا۔ ان لوگوں نے اسلامی جمہوریت کو جو ہے تسلیم کر لیا، جو شیعوں نے جس کو پیدا کیا تھا۔ یہ تضاد ہے، اور ایک طرف تو اسلامی خلافت کی علمبرداری کرتے ہیں، اور پاکستان میں سیاسی غلبے کے پیش نظر پہلے تو الیکشن کو کفر قرار دیتے تھے، الیکشن کو گمراہی قرار دیتے تھے، لیکن فاطمہ جناح کو جو ہے انہوں نے الیکشن میں کھڑا کر دیا، جو محمد علی جناح کی جو ہے سگی بہن تھیں جو ضعیف ہو چکی تھیں، ان کو الیکشن میں کھڑا کروا لیا، جبکہ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے کہ کوئی بھی دور حکومت یا کوئی بھی نظام سیاسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس کی امام اور جس کی نائبہ جو ہے وہ عورت ہو۔ لیکن انہوں نے ایک طرف تو اسلام کے نظام خلافت میں عیب نکالے، کیڑے نکالے، اور حضرت معاویہ اور بنو امیہ کی خلافت کو ملوکیت اور بادشاہت ہونے کی بنا پر رد کیا۔ وہ بعد میں خود الیکشن میں کھڑے ہوئے اور جمہوری نظام کے اندر میں جمہوری طور پر الیکشن کروا دیا۔ تو یہ تضاد ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے عہد جدید کے اندر میں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے شیعیت نوازی کی راہ اختیار کی۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے جو ہے ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اس میں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کو منتخب کیا، اور اس کے بعد بنو امیہ کا دور جو ہے وہ منتخب کیا، اور تمام صحابہ کرام کے اندر میں جو ہے مذمت کے پہلو تلاش کیے۔ حضرت عثمان غنی کو بدعت کا بانی قرار دیا، اور کہا کہ عثمان غنی اللہ کے رسول کی اس روش اور پالیسی سے دور چلے گئے، ہٹ گئے، اس راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا، اور انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو خلافت کے منصب پر بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا، اور اسلامی بیت المال کا استعمال جو ہے اپنے خاندان کے افراد کو بخششیں دینے میں اور وظیفے دینے میں استعمال کیا، جبکہ بخاری کی احادیث میں ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی جب گھیر لیے گئے تھے، اور جب سبائیوں نے، شیعوں نے ان کو گھیر لیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو، تم مجھ پر الزام دیتے ہو کہ میں نے اپنے اسلامی بیت المال کے مال کو جو ہے اپنے خاندان پر صرف کیا ہے، اپنے گھر والوں کو میں وظیفہ دیتا ہوں یا رقوم دیتا ہوں۔ یاد رکھو، میں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں 300 اونٹ
اسلامی جہاد کے لیے نظر کیے تھے، اور جب بئر معونہ جو ہے وہ جو پانی کا جو کنواں تھا اس کو خرید کر، ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، میں نے اپنے پیسے سے خرچ کیا تھا، اور آج جو میں وظائف دیتا ہوں یا جو رقم دیتا ہوں، جو تعاون کرتا ہوں اپنے خاندان والوں کا، وہ اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں۔ تو بخاری کی یہ حدیثیں ایک دم واضح تھی، اور تاریخ میں بھی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں ثابت ہوتا ہے کہ عثمان غنی نے بیت المال سے وہ رقم نہیں دی تھی اپنے خاندان والوں کو، بلکہ آپ نے ذاتی، کیونکہ آپ بہت مالدار تھے، آپ نے یہ بھی کہا تھا، بخاری کی حدیث میں ہے کہ میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار تھا، میں اپنے مال سے اپنے خاندان والوں کو دیا کرتا تھا، میں نے بیت المال کا استعمال نہیں کیا۔ لیکن مولانا مودودی نے مثل شیعوں کے عثمان غنی پر یہ الزام مرد دیا، جبکہ خود خلافت و ملوکیت کتاب کے اندر میں، اب میں نے اپنے خطبے میں ایک ویڈیو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک مقام پر جہاں پر حضرت عثمان غنی کے محاصرے کا ذکر ہے کہ جب وہ سبائی اور بلوائی آئے اور حضرت عثمان غنی کو گھیر لیا تو حضرت علی اور طلحہ و زبیر مدینے کے باہر آئے اور ان سبائیوں اور بلوائیوں کا استقبال کیا اور کہا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عثمان نے اپنے خاندان والوں کو جو ہے بیت المال سے پیسہ دیا ہے، ان کے ائمہ مختلف شہروں میں ان کے جو حاکم ہیں، گورنر ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ جو سبائی اور بلوائی جو آئے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ و زبیر کے سامنے جب عثمان غنی کی غلطیاں گنوائیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا، انہیں خاموش کر دیا، اور وہ لوگ اپنا موقف ثابت نہیں کر پائے۔ مولانا مودودی نے اس مقام پر لکھا ہے کہ سبائیوں اور بلوائیوں نے عثمان غنی پر یہ تمام الزامات عائد کیے جو سب کے سب غلط تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دفاع کیا، ان کا ڈیفینس کیا اور انہیں غلط ثابت کیا۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں اس مقام پر یہ لکھنے کے باوجود بھی کہ سبائیوں نے بلوائیوں نے عثمان غنی پر جو اعتراضات کیے تھے وہ سب غلط تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوم ورک کر لیا تھا، ان کو غلط ثابت کر دیا اور کہا کہ تم سب کذاب ہو، تم سب جھوٹے ہو، عثمان غنی ان تمام الزامات سے پاک ہیں، ماوراء ہیں جو تم نے ان پر لگائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد مولانا مودودی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تمام الزامات عائد کیے ہیں جو وہ سبائی اور بلوائی پیش کر رہے تھے، جن کے بارے میں خود مودودی نے لکھا تھا کہ تمام الزامات غلط تھے۔ سبائیوں بلوائیوں نے حضرت علی کے سامنے جو اعتراض پیش کیے اس میں وہ تمام اعتراض ہیں جن کو مولانا مودودی نے یہاں تو کہا کہ غلط تھے، اور حضرت علی نے اس کا دفاع کیا، ان کی مذمت کی، تردید کی، تقلید کی، لیکن آپ نے اسی کتاب کے اندر میں حضرت عثمان غنی پر وہ تمام الزامات لائن سے لگائے ہیں جو وہی سبائی اور بلوائی لگا رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کو جھوٹا ثابت کرنے والے، ان کو بے ایمان ثابت کرنے والے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی پر اور ان پر اعتراض کرنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کم صحیح لیکن اعتراض وارد کرنے والے، ان کی غلطیوں کو ثابت کرنے والے۔ اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے نزدیک جو ہے عقائد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ شیعوں کی تائید کرنے والے ہیں، امام خمینی کی تائید کرنے والے ہیں جو دشمن صحابہ ہیں، دشمن اسلام ہیں، ہمارے امہات المومنین کو متہم کرنے والے ہیں، عثمان غنی کو گالی بکنے والے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تائید کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کے نظام حکومت کو اسلامی جمہوریہ کا نام دے کر تائید کرتے ہیں، اور پلین کو کرائے پر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو وہاں جا کے تائید کرتے ہیں اور جو اسلامی نظام کے علمبردار ہے، حکومت سعودیہ کی مذمت کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان علماء کو جو توحید کا پرچار کرتے ہیں، توحید کی علمبرداری کرتے ہیں، انہیں بنیاد پرست اور گمراہ قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تحریک جو ہے بس آمین بالجہر، سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع یدین کرنا،
قدم سے قدم ملانا، نماز، روزہ، وضو، زکوٰۃ، یہ بس یہی نظریات ان کے ہیں، یہی ان کا اسلام ہے۔ یعنی قرآن عظیم کے اندر اللہ نے جن احکام کو فرض کیا ہے، نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، روزے کی فرضیت اور حج کی فرضیت، یہ تمام اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ اور نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ، اللہ نے ان کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ لیکن مولانا مودودی نے ان اسلام کے فرائض کو جو ہے اصلی مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ مولانا مودودی نے رسالے دینیات میں اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین فہمی نہیں ہے، وہ دین کو سمجھے نہیں ہیں۔ جو چیزیں ذیلی اور ضمنی تھیں ان کو بنیاد بنا لیا گیا ہے، اور جو بنیاد تھی اس کو جو ہے فرع بنا دیا ہے، اس کو شاخ بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی نظام کا قیام، اسلامی حکومت کا قیام اور دین کی اقامت، یہ اولین مقصد تھا، یہی مسلمانوں کا قرآن عظیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے اسی لیے اپنے رسول کو دنیا میں پیدا فرمایا، اسی لیے اسلام کا نزول کیا، اسلام کو دنیا میں نافذ کیا کہ ساری دنیا میں اسلامی مملکت قائم کی جائے، اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ یعنی قیام حکومت الہیہ یہ بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنیاد یہ تھی کہ دنیا میں اسلامی نظام کا غلبہ کیا جائے، اسلامی نظام کو ثابت کیا جائے، اس کو قائم کیا جائے، اور نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے وسائل و ذرائع ہیں۔ اللہ نے قرآن عظیم میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو کلمہ توحید جس میں رسالت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، پھر نماز کا قیام، اور پھر روزے کا اہتمام، پھر زکوٰۃ کا دینا اور حج کرنا، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ لیکن مودودی کہتے ہیں کہ یہ ورزش ہے، یہ ڈرل ہے، ڈرل، یعنی جس طریقے سے فوجی جو ہیں لیفٹ رائٹ کرتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں اور ڈرل کرتے ہیں، تو بس یہ نماز روزہ جو ہیں یہ بنیاد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے کام میں لائے جانے والے وسائل و ذرائع ہیں۔ یہ دین کی جدید توجیہ، دین کی سیاسی تعبیر ہے جس کا شکار جو ہے مولانا مودودی ہیں۔ اور مولانا مودودی نے پوری دنیا میں یا پورے ایشیا کے اندر میں جو ہے ایک ایسی قوم پیدا کر دی ہے جو بیچارے عام مسلمان ہیں، ان کا دل جو ہے خراب نہیں ہے دین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، لیکن جب کوئی طبقہ جو ہے کسی کو اپنا امام بنا لیتا ہے، اپنا رہبر اور ہادی و مرشد بنا لیتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، تو جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں بیچارے بربنائے مجبوری، حالات کے پیش نظر، لا علمی میں اور جہالت میں جو ہے ان کو امام ماننے کے بعد ان نظریات کے شکار ہیں، اور ہر ایرا غیرہ، ہر عامی آدمی جو ہے صحابہ کی مذمت کرتا نظر آتا ہے۔ لاکھوں مسلمان اس کیٹیگری کے پیدا ہو چکے ہیں جو خلفائے راشدین کی مذمت کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور جب بھی کسی اس سے ملتے ہیں توحید پرست سے یا کسی اہل حدیث سے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے صحابہ کو معصوم گردانا ہے مثل شیعوں کے۔ کم سے کم 3 لوگ جو ہیں ایسے مجھے ملے میرے شاگردوں میں یا میرے دوستوں میں، جنہوں نے شکایت کی کہ فلاں فلاں محلے کے فلاں فلاں شخص نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں سلفی لوگ جو ہیں اہل حدیث یہ صحابہ کو معصوم سمجھتے ہیں۔ تو اس اہل حدیث نے کہا کہ ہم ان کو معصوم نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہیں نہا دھو کر، ہاتھ دھو کر نہیں بلکہ نہا دھو کر صحابہ کی مذمت کرتے ہیں۔ صحابہ کے معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر ضعیف اور کمزور اور شیعی روایت کی بنیاد پر حضرت معاویہ، حضرت یزید اور حضرت عثمان پر بے جا اتہام ثابت کرتے ہیں، ان پر الزام ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں، اسلام کی بنیادوں پر حملہ کیا کہ اسلام کی بنیادیں جو ہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ بنیاد نہیں ہیں، یہ مقصد نہیں ہیں، بلکہ اس عظیم الشان مقصد کا ذریعہ ہیں۔ ایسے ہی حدیث کے بارے میں شک پیدا کر دیا، اور قرآن عظیم کی
تفسیر کی شکل میں، تفہیم القرآن کی شکل میں جو ہے دین کی جدید توجیہ کی، جس میں انکار حدیث ہے اور انکار صحابہ ہے، صحابہ کی پیش کردہ تفسیرات کا انکار کرتے ہوئے اپنی ذاتی تفسیر کو راجح قرار دیا، اور جدید نظریات کے اور توسع پسندی جس کو کہتے ہیں، یعنی براڈ مائنڈڈنس، روشن ضمیری اور نظریہ انقلاب، ان جدید ناموں کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ ان کے یہاں علماء نہیں ہوتے ہیں، ان کے یہاں مدارس نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک جو ہے عقیدے کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو یہ جو ہیں ایک طبقہ اپنے مدارس قائم کرتے، وہاں علماء ہوتے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہیں یہ عقائد کو منظم کرتے۔ لیکن جماعت اسلامی میں عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی محض جماعت اسلامی سے متفق ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، اسے کہتے ہیں رفقا یا متفقین، یعنی اگر آپ نے جماعت اسلامی سے اتفاق کر لیا ہے، ان کے سیاسی نظم و ضبط کو، ان کے سیاسی نظریے کو قبول کر لیا ہے اور جماعت اسلامی میں آپ شامل ہو گئے ہیں تو اتنا کافی ہے۔ آپ چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، یا کوئی جبری یا قدری ہوں، یا آپ صوفی ہوں، ان کو عقیدے سے کوئی مطلب نہیں، وہ اسلام کے عقیدے پر زور نہیں دیتے ہیں اور ہر قسم کے اتحاد کو لازم قرار دیتے ہیں۔ سیاسی غلبے کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے یہ لوگ جو ہے عقیدے کو زور نہیں دیتے ہیں، بلکہ کسی بھی قسم کا عقیدہ آپ کا ہو آپ اس عقیدے پر رہیے۔ اسی لیے انہوں نے حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کا رد نہیں کیا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ تقلیدی مذاہب کی مذمت نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی شرک اور بدعات کا رد نہیں کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا ثقافتی نظام، اور مولانا مودودی کی زندگی پر بڑی بڑی کتابیں ہیں، 3 جلدوں میں، 1000 پیج، 700 پیج پر مولانا مودودی کی جو ہے تعریف کی کتابیں ہیں۔ لیکن خود یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے خلافت اور ملوکیت کے نام پر صحابہ کی مذمت کی ہے، اور جب علماء و ائمہ نے ان کی تنقید کی، ان کو پکڑا اور گمراہ قرار دیا، مولانا مودودی کی اس کتاب کو غلط ثابت کیا اور مولانا مودودی کو اس بنیاد پر گمراہ قرار دیا، تو 3 ضخیم جلدیں لکھی گئیں۔ ایک کا تو میں نے ابھی مطالعہ کر چکا ہوں بہت پہلے، لیکن غالباً 3 جلدوں میں جو ہے مولانا مودودی پر اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کی مذمت کی اور اس کے بعد میں اس کو صحیح ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو ان کے نزدیک جو ہے عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ عقیدے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور عقیدے کی توجیہ کریں گے یا اس کی وضاحت کریں گے یا اس کے بارے میں کتابیں لکھیں گے، تو ان کو جو ہے بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیث سے اور دیگر تمام ہندوستانیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ ان مسائل کو چھیڑتے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک بس سیاسی نظام کا غلبہ اور حکومت کا جو اس حصول جو ہے یہ ان کا مطمع نظر ہے، یہ ان کی بنیاد ہے۔ لہٰذا ہم کو اس پر تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اس تنظیم سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اخیر میں ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ آنے والے خطابات میں ہم وضاحت کے ساتھ میں اور تفصیل کے ساتھ میں بتائیں گے کہ توحید کی فکر جو ہے کتنی مسموم ہے اور کتنی گمراہ کن ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔